اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ذی الحج کو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکہ سے عراق کی طرف ہجرت کرتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بھی سوگواری کا دن ہے، اور دوسری طرف ہم کوفہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو 8 ہی ذی الحج کو مسلم بن عقیل نے قیام کیا کوفہ میں، اور مسلم ابن عقیل کی جو مظلومیت کے ایام ہیں وہ انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف 9 ذی الحج کا دن ہے جس میں مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کی کوفہ میں شہادت ہوتی ہے، نہایت ہی حزن و ملال کا دن ہے۔ 10 ذی الحج عید قربان کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن وہ مسلمان وہ مؤمنین امام جواد کی عزاداری میں 6 ذی الحج کو بیٹھے، اور 7 ذی الحج کو امام باقر کی عزاداری میں بیٹھے، 8 ذی الحج کو انہوں نے امام حسین کی عزاداری میں جو ہے وہ مصروفیت اختیار کی کہ امام مجبور ہو گئے کہ انہیں اللہ کی سرزمین میں شہید کر دیا جاتا کہ اگر وہ مکہ سے عراق کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ تو یہ ایک مظلومیت کا موقع ہے، انسان عزادار ہے۔ اور دوسری طرف مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، انسان اس اعتبار سے بھی غمگین ہے۔ اور دوسری اعتبار سے 9 ذی الحج کو مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی جو شہادت ہے، اس اعتبار سے بھی انسان مومن عزادار ہے۔ تو 9 ذی الحج کو انسان گویا کہ ان تمام عزاداریوں کے بعد جب 10 ذی الحج کے دن داخل ہوتا ہے تو خداوند متعال نے اسے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، وہ دن جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو ایک مسلمان جو مطیع ہے، جو عبد ہے، اس عبد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جہاں غم کے ایام ہیں وہ غمگین ہوتا ہے، اور جہاں خوشی کے ایام ہیں وہاں وہ خوشحال ہوتا ہے۔ اب خوشحالی کا ایک تصور ہمارے معاشروں میں جو موجود ہوتا ہے وہ لہو و لعب میں مصروف ہونا ہوتا ہے، یا ایسے تصورات معاشرے میں جو خوشی سے متعلق تصور کیے جاتے ہیں، جو نازیبا خوشی سے متعلق ہیں، رقص و سرور کی محفل کو برگزار کرنا، خوشی میں انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے، یہ خوشی کا تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ تو یہ ایک دیندار مومن کے لیے یقیناً ایسی خوشیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یقیناً ایک دیندار مومن کی خوشی اللہ کی فرمان برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ لہٰذا ایسی مفرط قسم کی جو خوشیاں ہیں وہ مومن نہیں مناتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف سے مومن عزادار ہے کہ اس نے جو ہے وہ 6 ذی الحج سے عزاداری کا سیاہ لباس پہن رکھا ہے، تو دوسری طرف سے اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت میں انسان سر تسلیم خم کرتا ہے اور عید مناتا ہے کہ اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ یہ دونوں آپس میں منافات نہیں رکھتے ہیں، انسان عزادار بھی ہے اور انسان عید بھی منا رہا ہے۔ عید منا رہا ہے یعنی نماز عید کو پڑھتا ہے، عید منا رہا ہے یعنی انسان مومن ان اعمال کو انجام دیتا ہے جو خداوند متعال نے اس کے ذمے لگائے ہیں۔ انسان مومن قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتا ہے مستحقین کے درمیان، یہی عید ہے۔ وہ مفرط قسم کی جو خوشیاں ہیں، لہو و لعب والی جو خوشیاں ہیں، وہ ایک مومن ہرگز اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتا۔ جو انسان کے ذہن میں پھر یہ تصور آئے کہ ہم تو عزادار ہیں، ہم کیسے خوشی منائیں۔ عزیزان محترم، عزاداری اپنی جگہ پر ہے اور خوشی اپنی جگہ پر ہے، اور جب عزاداری اور خوشی کا آپس میں تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری خوشی کے اوپر مقدم ہوتی ہے۔ یہ بات فارمولے کے طور پر آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے یہ چیز تعلیم ملی ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو اس تردید میں شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں یا غم منائیں، عزیزان محترم، جب اس گھر میں غم آ جاتا ہے تو وہ غم خوشی پر مقدم ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
کہ حضرات حسنین شریفین کی ولادت ہے اور جو ہے وہ اہل بیت گریہ فرما رہے ہیں ان مصائب کو یاد کر کے کہ جو ان ہستیوں پر رونما ہوں گے. بس وہاں خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی پر غم کو ترجیح دی گئی ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، خوشی کا موقع ہے، لیکن مظلومیت زہرا کو دیکھ کر غم یاد آ جاتا ہے، گریہ شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس یہ ہستیاں اس فارمولے کو ہمیں تعلیم دے گئی ہیں کہ جہاں خوشی اور غمی کا آپس میں مقایسہ کیا جائے تو وہاں غم کی کیفیت جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم، خوشی ہرگز مفرط جو ہے وہ اسلام نے جائز ہی قرار نہیں دی ہے. عام دنوں میں بھی خوشی مفرط جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی وہ خوشی جو تعلیمات اہل بیت سے منافی ہو، تعلیمات الہیہ سے منافی ہو، وہ خوشی جائز نہیں ہے، عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے. چاہے انسان سرور کی محفلیں ہوں، مثلا انسان جو ہے وہ غدیر کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے، بہت مسرت کا دن ہے، تو کیا انسان وہاں لہو و لعب کر سکتا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں. تو جب غدیر کے دن انسان ایسی خوشی نہیں کر سکتا تو 10 ذی حج کو انسان ایسی خوشی کیسے کر سکتا ہے؟ باقی اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ سیاہ لباس کے ساتھ نماز عید فطر عید قربان پڑھنے کے لیے جائے گا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سفید لباس پہن کر آئیں، نہیں، اس نے سیاہ پہن لیا، کیا حرج ہے اس میں؟ یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عید بھی پڑھتا ہے، جانور کی قربانی بھی کرتا ہے، مؤمنین میں اس کا گوشت بھی تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ان تمام عید کے اعمال و افعال کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ مسلم ابن عقیل کا غم بھی موجود ہے، مسلم ابن عقیل کے بچوں کا غم بھی اس کے دل میں ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں خام خواہ بس اوقات جو ہے وہ ایک کشمکش ایجاد کر دی جاتی ہے، ایک نزاع ایجاد کر دیا جاتا ہے، ایک خام خواہ کا جھگڑا ایجاد کر دیا جاتا ہے، مؤمنین کے درمیان اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، بڑھاوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، گروہوں میں تقسیم کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.